آج ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ مصباح الحق پاکستان کے کوچ رہے ہیں، ان کو 2 عہدے دے دیے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ نے، جن میں سے وہ ایک سے بھی انصاف نہیں کر پائے۔ اور ہوا یوں کہ پہلے ان کو ایک شکست کے بعد چیف سلیکٹر کے عہدے سے اور دوسری شکست کے بعد کوچ کے عہدے سے مجبوراً کرکٹ بورڈ کو ہٹانا پڑا۔ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں کہ دونوں عہدے ایک ہی بندے کو دے دیے گئے، مصباح الحق کو۔ مصباح الحق پلیئر بہت شاندار تھے، لیکن کوچنگ آپ کو پتہ ہے ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب کرکٹ بورڈ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کو کوچ اپوائنٹ کرے۔ لوکل کوچز کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں۔ میرا خیال میں اس وقت پاکستان کے لیے جو بہترین چوائس ہے وہ ساؤتھ افریقہ گیری کرسٹن ہیں، اور انگلینڈ کے سابق کوچ جو زمبابوے سے تعلق رکھتے ہیں، اینڈی فلار، ان دونوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو اب ابھی تک دونوں سے بات چیت چل رہی تھی، لیکن کوئی حتمی رائے سامنے نہیں آئی۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو ایک بنانی چاہیے۔ ہمارے پروگرام کا نام احمد سپیک ہے، تو آگے ہم اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کے لیے جو فورن کوچ ہی بہتر رہے گا، سب سے بہترین، کیونکہ لوکل کوچز اگر کسی کو بنا دیں گے، جیسے پہلے بھی جیسے وقاریاس ہے، اور یہ بات اصل میں یہ ہے ناظرین کہ یہ لوکل کوچز وقاریاس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، یہ محنت نہیں کرتے اتنی۔ پاکستان کرکٹ کے 6 ریجن ہیں، یہ کسی ریجن میں جا کے دیکھتے نہیں کہ کون سا پلیئر جو ہے وہ ڈیزرونگ ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور سارے ٹیلنٹ اکٹھا کریں۔ چیف سلیکٹر کا بھی یہی حال ہے، جو پلیئر ان کو ملتے ہیں انہیں سے وہ بنا لیتے ہیں، ٹیم بنا لیتے ہیں، کمروں سے اٹھ کے دیکھتے نہیں ہیں۔ تو فورن کوالیفائڈ کوچ جو ہے، ماضی میں مکی آرتھر ہے پاکستان کے کوچ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کوچنگ میں پاکستان نے انگلینڈ میں ہرایا ہوا۔ حالانکہ سیریز وہ برابر ہو گئی تھی 2-2 سے 2016 میں، لیکن انگلینڈ کو اچھا خاصا اس سیریز میں ٹف ٹائم ملا، اور ہم سیریز جیتنے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ آخری ٹیسٹ میچ پاکستان نے برابر کر کے پاکستان جیت کے سیریز برابر کر لی، اور اس کے علاوہ ان کے گریڈ پہ چیمپئنز ٹرافی 2017 بھی ہے، جو پاکستان نے انڈیا کو ہرایا تھا۔ تو انڈیا کو ہرایا تھا فائنل میں، اور بڑے مارجن سے ہرایا تھا 180 رن سے، آپ کو یاد ہوگا۔ مکی آرتھر بہت محنتی کوچ تھے، ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ نمبر 1، پلیئرز پاور کا ان کو بالکل پسند نہیں تھی کہ کوئی پلیئر نخرے کرے، اس کو باہر کر دیتے تھے۔ احمد شہزاد اور عمر اکمل کو اور اس طرح کے ان کو باقی پلیئر کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا تھا، اور ٹیم میں پھر آپ کو ڈسپلن بھی نظر آیا، ڈسپلن بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں بھائی جان، پاکستان کرکٹ ٹیم کو بچانے کے لیے، کرکٹ کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ 2 پلیئر کی ٹیم نہیں ہے، پورے 22 کروڑ عوام کی ٹیم۔ اس لیے جو پلیئر ٹیم کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں اور ان کا دھیان کھیل پہ نہیں ہوتا، دونوں پلیئر کے سامنے آپ کے سامنے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز، تو اور محنتی ہوتے ہیں، اپنے کام سے مخلص ہوتے ہیں، رزلٹ پہ یقین رکھتے ہیں۔ لوکل کوچ وقاری اس کو دیکھ لیا آپ نے کتنے عرصے سے ٹیم کے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے یہ 2004 سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں، جب ریٹائر ہونے کے بعد ان کو 1 سال بعد ہی کوچ بنایا گیا، لیکن وہی پرفارمنس زیرو۔ فاسٹ بولر کے ساتھ محنت ہی نہیں کرتے، ان کو سکھاتے نہیں ہیں، کمرے میں بیٹھے رہنا۔ اور ان کے پہلے بھی بڑے پاکستان کرکٹ کے ساتھ ان کے تنازعات رہے ہیں ایز اے پلیئر کوچ، ان کو 4-5 چانس مل چکے ہیں۔ اب میرا خیال ہے ان سے بھی چھٹکارا حاصل کریں۔ اینڈی فلار یا گیری کرسٹن دونوں بہت اچھے کوچ ہیں، دونوں ڈسپلن پہ سمجھوتا نہیں کرتے، اپنے کام سے مخلص ہیں، محنتی ہیں، اور لڑکوں میں محنت کرتے ہیں، اور رزلٹ بھی دکھاتے ہیں۔ گیری کرسٹن کی کوچنگ میں انڈیا کی ٹیم نے 2011 کا ورلڈ کپ جیتا، اور اینڈی فلار کی کوچنگ میں انگلینڈ کی ٹیم نے 2009 کا T20 ورلڈ کپ اپنے نام کیا۔ تو ہماری جیسے کرکٹ کا حال ہے، ہمیں پیچھے سے اگر اچھا کوچ مل جائے تو وہ پھر ایک طرح کا کپتان کی حیثیت سے ٹیم کپتان ہی ہوتا ہے، وہ سمجھیں کپتان تو فیلڈ میں ہوتا ہے، کپتان کو اکثر پتہ نہیں ہوتا، کوچ اسے چلا رہا ہوتا ہے۔ جیسے باب ومر تھے، بہت اچھے کوچ تھے، اور ان کو بس ایک
ان کی موت ہو گئی تھی، سال سی کہانی، اس میں ہم کسی دن بعد میں کوئی ویڈیو بنائیں گے. تو میرا کرکٹ بورڈ سے یہ میری التماس ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو کوچ آپ اپوائنٹ کر لیں، فائنل کر لیں چیزیں کہ کس کو ہم نے کوچ بنانا ہے. کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ گیری کرسٹن جو ہیں وہ پی ایس ایل کے بعد ٹیم کو جوائن کریں گے، لیکن ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے. جس کو بھی ٹیم کوچ بنانا ہے ان سے لمبے عرصے کے لیے بنائیں، 3 سال سے بھی زیادہ، بلکہ 3 سال کے بعد کوچ چینج کر دیتے ہیں. اور ابھی وہ ٹیم کے ساتھ ابھی رزلٹ دینے کے قابل ہوا ہوتا ہے، ٹیم کی سائیکی کو سمجھتا ہے، لڑکوں کے ساتھ وہ کام کر کے لڑکوں کی خامیوں اور خوبیوں کو اچھی طرح جان چکا ہوتا ہے اور رزلٹ بھی دینے لگتا ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مکی آرتھر آخری دم تک، وہ جب ان کو ہٹایا تقریباً سال پہلے، 1.5 سال ہو گیا، وہ ابھی بھی کام کرنے پہ تیار تھے. دیکھیں کوچ کام کرنے پہ تیار ہے، کرکٹ بورڈ اس کو ایکسٹینشن نہیں دے گا، اس کو رکھے نہیں رہا. عجیب سی بات ہے، عجیب سے المی ہے. ایک تو عمران خان نے ہمارا چیئرمین کرکٹ بورڈ جو ہے احسان مانی کو لگا دیا ہے، جن کا کوئی نام ہی نہیں ہے، نہ کوئی کرائٹیریا ہے، نہ وہ کرکٹ کے لیے بیس واقف نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ جیسے محسن حسن خان اس طرح کے کسی ٹیکنیکل جو ہے وہ بندے کو کرکٹ کو چیئرمین لگایا جائے کرکٹ بورڈ کا، جو کرکٹ کو الف سے یہ تک سمجھتا ہو، پلیئرز تک سمجھتا ہو. جیسے محسن بھائی نے ہمیں انگلینڈ کے خلاف یو اے میں سیریز 3-0 سے جتوائی، پھر ان کو سائلنٹ کر دیا، ہٹا دیا ان کو. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ کوچ بھی اگر آ جائیں تو وہ ان سے بہتر ہوں گے یہ مصر وغیرہ سے. بہرحال کرکٹ بورڈ کے بارے میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان سے بھی کوچنگ کا معاہدہ کر لیں تو کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ کرکٹ کو فائدہ ہی ہوگا. لیکن ان کی طرف ذہن کرکٹ بورڈ کا نہیں جا رہا، وہ نہیں پسند کرتا ان کو. ایٹ لیسٹ اینڈی فلار اور گیری کرسٹن دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. اینڈی فلار کے بارے میں یہ ہے کہ بہت سخت کوچ ہیں، ایسی کوچ کی پیسے کی ضرورت ہے بڑا. اور شعیب اختر نے بھی کہا ہے کہ وہ ڈسپلن پہ اور پرفارمنس پہ سمجھوتا نہیں کرتا، بہت مشکل کوچ ہے، ایسی کوچ کی پیسے کی ضرورت ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں. تو ایک تو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کسی ٹیکنیکل بندے کو لگائیں، کسی سلجھے ہوئے بندے کو، کسی جو ایک انسان کا بچہ کسی کو سمجھ بھی آتی ہو کرکٹ کو، گراؤنڈ تک دیکھے. یہ نہیں کہ کمروں میں بیٹھا رہے. کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا، کمروں میں بیٹھ کے کرکٹ کنٹرول نہیں ہوتی، گراؤنڈ تک جانا پڑتا ہے، پلیئر کے ساتھ کوآرڈینیشن اور ان کی سائیکل کو سمجھنا، ان کے پرابلمس کو، اور اس کو وہاں سے پھر رزلٹ آتے ہیں. تو بس میرا آپ سے یہ تھا کہ میں نے چلیں آپ کے ساتھ یہ کچھ باتیں کر لوں. تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.